کرپٹو کرنسی اور کچھ اور انہوں نے کرنسیوں کے نام بتائے جو کہ کمپیوٹر پر ہی یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی وہ ان کا استعمال ہوتا ہے. کیا اس کا استعمال جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ آپ کی کیا معلومات ہیں؟ جیسے میں اس بارے میں میری معلومات تو زیادہ نہیں، کیونکہ ایک نئی چیز ہے، شاید بہت سالوں سے اس کا جو ہے لین دین ہو رہا ہو، اس کا تعامل لوگ جو ہے اسے استعمال کرتے ہوں، لیکن یہ چونکہ سے بھائی کوئی یعنی شکل میں ظاہر ہونے والی کرنسی نہیں، جیسے آپ کہیں کہ بھی درہم دے دو، ریال دے دو، ڈالر دے دو، روپیہ دے دو، تو پھر آپ لیتے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھی آپ جو ہے مجھے اتنا بٹ کوائن دے دو مثلا، تو آپ جو ہے کسی سے اپنے ہاتھ میں ایک فزیکل طور پر اس کو نہیں لے سکتے، نہیں دے سکتے. یہ صرف جو ہے کمپیوٹر کے حساب کتاب میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کا جو ہے لین دین ہوتا ہے. تو اس لیے اب تک جو علماء کی تحقیقیں، ہو سکتا ہے کہ بعض ممالک نے اس کو ریکگنائز کیا ہو کہ بھئی اس کا لین دین اب ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے ممالک میں اس کے اندر چونکہ دھوکہ ہے کہ ایک ساتھ قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ کبھی گر بھی جاتی ہے، اور جو اس کا لین دین کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے جو لکھپتی سے لے کر بالکل جو ہے محتاج تک ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سارے مسائل اس میں، چونکہ اس کے اندر کرنسی کا کوئی یعنی اسٹیبلٹی نہیں رہتی، اس سے اعتبار سے جو ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ اس کا استعمال، اب تک جو علماء کی تحقیق یہی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ثابت قدمی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے یعنی تمام ممالک دنیا کے یا کوئی وہ ممالک جس میں آپ رہتے ہوں، جن ممالک میں وہ اگر اجازت دے کے ملک اور حکومت بھی جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کرے گی، پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں ملک کی جو کرنسی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اگر اس طرح کا برتاؤ لوگوں میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی جی جزاک اللہ خیر مولانا. اور ویسے ہمارے عبدالرحیم صاحب، اس میں ہم یہ بھی عرض کر سکتے ہیں کہ ایک نئی چیز، نئی شکل، جب اس کے بارے میں جب تک مکمل معلومات منظر عام پر نہ آ جائیں اور ملکوں یا حکومتوں کی طرف سے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن لیا جاتا ہے، پھر چونکہ یہ کسی ایک دو افراد کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی معاملہ ہے، تو ایسے میں جو مثلاً تنظیم اسلامی تعاون ہے اس کے تابع پھر وہ ایسے ادارے اور تنظیمیں قائم ہیں جو ان معاملات کو دیکھتی ہیں، مالی معاملات کو دیکھتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کے اتحاد العلماء عالم اسلامی اتحاد العلماء ہے. اسی طرح یورپ میں ہمارے تنظیم بنائی گئی ہے، اس کی بھی قیادت مولانا جناب قرضاوی صاحب کر رہے تھے. تو ان اداروں کی طرف سے جب اس کی پوری اسٹڈی، اس کی تمام زاویوں پر بحث کے بعد جو فتویٰ آئے گا تو وہ ہمارے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوگا کہ اس میں جامعیت ہوگی، اس میں معلومات کے صحیح تمام معلومات یکجا ہو جانے کے بعد پھر کوئی رائے قائم کی جائے گی. اب ایسے ہی کہتا ہے نہیں یہ جائز ہے اور یہ کہ نہیں یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے کہ اتنا جائز اور اتنا حرام ہے، یہ ادھوری معلومات پہ پھر ادھورا ہی جواب آتا ہے، وہ ہم اس میں مزید اطمینان نہیں حاصل کرتے.